حضرات ذی وقار محترم سامعین و سامعات، پوری اسلامی دنیا کے حالات اس وقت ایک ایسے مقام پر ہے جس میں ہر مسلمان اپنے آپ کو اپنے رب کے بڑا قریب تصور کرتا ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے ہوئے مجھے اور آپ کو آج 21واں دن ہے۔ ان 21 دنوں میں ہم نے نہ جانے کتنے ہی نوافل ادا کیے ہیں، کتنی باجماعت نمازیں ادا کی ہیں، اور کتنی ہی ایسی عبادات بھی ہم نے کی ہیں جن کا گواہ صرف رب العالمین ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آنے والے 8 یا 9 دنوں کے بعد جو ہماری کیفیت حالت ہونے والی ہے، اسلامی دنیا کے لیے وہ حالات پریشان کن ہونے چاہیے۔ وجہ اس کی پیچھے یہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر عبادت کرتے نہیں ہیں، عبادت مناتے ہیں۔ ہم جس طریقے سے عید منایا کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اب عبادات کو بھی منانا شروع کر دیا ہے۔ اس کی 1-2 جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی جھلکی یہ ہے کہ ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا محنت کر رہا ہے کہ میں نے اس مہینے کے اندر کم از کم 1 مرتبہ تو قرآن ختم کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے اوپر خوب زور لگا ہوا ہے۔ دن رات قرآن کریم کی تلاوت ہے، قطع نظر اس بات کے کہ قرآن مجھے کہتا کیا ہے۔ ہم بڑے زور و شور کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت تو کر رہے ہیں، لیکن اگر میرا بھائی وہ ہمارے اوپر اثر نہ کرے تو اس تلاوت کا فائدہ نہیں۔ قرآن کا جو اصل مقصد تھا، شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا جانے والا قرآن لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے۔ اس ہدایت کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے مفقود کیا ہے، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے دور کر دیا۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کے اندر جو مشہور صورتیں ہیں، عوام الناس کی جو عوامی صورتیں ہیں، وہ 5 صورتیں ہیں جن کو آپ 5 سورہ کہتے ہیں۔ ان میں سورہ مزمل ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ یاسین ہے، اور اس کے ساتھ 1-2 صورتیں لوگ ملاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ پورے قرآن میں سے صرف ایک سورہ یاسین کے اوپر ہی تدبر کر لینا، صرف ایک سورہ یاسین کے اوپر ہی کہ اللہ نے اس میں کہا کیا ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے، اور ہم ایک سورہ یاسین کے اوپر اپنا پورا رمضان گزار لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو آ کر مجھے پکڑیے۔ اللہ نے بڑے واضح انداز میں، بڑے ہی واضح انداز میں دونوں رستے واضح کیے ہیں، اور پھر آخر پر جو بات اللہ نے فرمائی، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، شیطان نے تم میں سے بڑے بڑے گروہوں کو گمراہ کر دیا، لیکن پھر بھی تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میں نے تجھے اس بات کا پابند کیا تھا کہ بندگی فقط میری کرنی ہے، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، لیکن تو نے اس کو چھوڑ دیا۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، ہم منہوں کے اوپر مہرے لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھوں سے ہم کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں اس دن گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو تم کمایا کرتے تھے۔ ہم چاہیں تو ہم تمہاری شکلوں کو الٹ کر رکھ لیں۔ پھر انسان ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اللہ کے سامنے اکڑ کر کہتا ہے کہ کون زندہ کر سکتا ہے مردوں کو؟ قل، اسے کہیے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے تجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی زندہ کر سکتا ہے۔ جو سبز درخت کے ساتھ جڑی ہوئی پانی سے پیدا ہونے والی لکڑی کو آگ لگا سکتا ہے، وہ مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہے ہماری وہ حالت کہ جس میں ہم رمضان میں قرآن کے اوپر زور تو لگا رہے ہیں، لیکن قرآن کے اصل مقصد کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے میرا بھائی، قرآن کریم جب بات کرتا ہے رزق کے کمانے کی،
قرآن جب آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ رزق کمائیے تو قرآن آپ کو کہتا ہے فمشو، آپ مناسب انداز سے چلتے ہوئے جائیے اور اپنا رزق کمائیے۔ اور جب قرآن بات کرتا ہے نماز کی، آپ رزق کمانے کے لیے نکلے ہیں لیکن رزق کے دوران نماز کا وقت آ گیا ہے تو فسعوا، قرآن اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنے رزق کو جو آپ چل کر گئے تھے اپنے قدموں کو ذرا تیز دوڑائیے کہ اب آپ نے اللہ کی یاد کی طرف جانا ہے۔ اور جب بات آتی ہے جنت اور جہنم کی تو مالک فرماتے ہیں سارعوا، ذرا اس کی طرف جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، کہیں تم جہنم میں نہ جکڑے جاؤ، اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کے لیے دوڑو قبل اس سے کہ کوئی اور تم پر سبقت لے جائے۔ اور آخر پر تو اللہ نے کمال کر دیا کہ جب میری طرف آنا ہے، جب اللہ کی طرف آنا ہے فَفِرُّوا، تو بھاگو اللہ کی طرف۔ ان چار احکامات نے میرے اور آپ کے لیے یہ بھی واضح کیا ہے کہ کس مقصد کے لیے ہم نے کتنی دوڑ لگانی ہے۔ ہم نے اس کو پوری طرح اپنی گنگا کو الٹا کر دیا۔ ہم دوڑے تو دنیا کا سامان کمانے کے لیے دوڑے، اتنا دوڑے کہ لوگوں کے بال سفید ہو گئے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان کہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک اس کے مال کی لالچ، دوسرا کہ میری عمر میں بڑھوتریاں ہو جائے، میری عمر زیادہ ہو جائے۔ دوسری جھلکی یہ ہے کہ مساجد آباد ہے، لوگ نمازوں کی خوب پابندی کر رہے ہیں، اتنی پابندی کر رہے ہیں کہ بعض بھائی عشاء کی بھی 17 ہی پڑھ رہے ہیں، اتنے کمال انداز میں وہ دین کے اوپر استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آتے ہی یہ نمازی غائب ہو جائیں گے، مساجد پھر ویران ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یار کی اس مسجد کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک دن یہاں وہ کیفیت بھی دیکھی گئی ہے کہ امام صاحب ہے اور پیچھے 2 نمازی فجر میں، یہ ہماری اس مسجد کی کیفیت ہے۔ اس وقت الحمدللہ حال بھرا ہے، کئی بہنیں بھی موجود ہیں، لیکن بات صرف اتنی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم صرف رمضان کی حد تک مسلمان بننے کے لیے آتے ہیں، یا رمضان کے اندر ہی اللہ کی رحمت اترتی ہے؟ اللہ کے بندو ہمیشہ کے لیے مسلمان بنو، یہ طریقہ کار قطعاً درست نہیں ہے۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ، میری ممکن ہے کہ یہ والی بات آپ کو ناگوار گزرے، لیکن حدیث بالکل میں ترجمہ کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو وہ حدیث آتی بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، جس بندے نے جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑ دی وہ بندہ کافر ہو۔ بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی شے ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر ہم غور کریں تو وہ علماء اسلام، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی، شیخ عبد القادر جیلانی اور اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء کرام، ان سب کا متفقہ طور پر فتویٰ ہے۔ اور بعض نے تو صحابہ کرام کا اجماع ذکر کیا ہے کہ جو بندہ بے نماز ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، اس کا جنازہ نہیں ادا کرنا۔ ہم نماز کے اوپر اتنا کمپرومائز کر جاتے ہیں کہ کبھی ہمارے کپڑے خراب ہوتے ہیں، کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو کبھی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے نماز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ روزہ ایک بعد والی عبادت ہے اور نماز اس سے بھی قبل ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے لیکن سارا دن سو کر یا فلموں میں اور ڈراموں میں اس میں گزار رہے ہیں۔ اور پھر اللہ بھلا کرے جن لوگوں نے وہ ارطغرل دیکھنا شروع کیا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ اپنے روزے کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار روزہ رکھتے ہیں اور سوائے بھوک کے ان کو کچھ اللہ کے ہاں سے نہیں ملتا۔ وکم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر، اور کتنے ہی روزے دار ایسے، کتنے ہی راتوں کا قیام کرنے والے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ قیام کر کے فارغ ہوتے ہیں تو سوائے تھکاوٹ کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں ایسے اعمال کی وقت نہیں ہوتی، اس لیے میرا بھائی تھوڑا سا سنبھل کر چلیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ کے اعمال کی قدر بڑی زیادہ ہے، لیکن اعمال ایسے کیجیے جو خالص ہوں،
جو خالص ہوں، حقیقی ہوں۔ اور آخری ایک گزارش میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آخری عشرہ شروع ہوا ہے اس میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے خوب تھکائیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے شد مئزرہ، اللہ کے رسول اپنی کمر کس لیتے، خود بھی راتوں کو عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ کم سے کم سوئیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کے اندر اپنا یہ وقت گزاریے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیق